ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ باپ کا رشتہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا، مگر میرا باپ ایسا تھا جو میرے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا تھا، اور میں روتی تھی کہ ایسا باپ کسی کو نہ ملے، اور کاش مجھے بھی نہ ملتا جس نے میری زندگی کو ایک کھلونا بنا دیا تھا۔ کیا باپ ایسے ہوتے ہیں؟ یہ سوال میری زندگی کا سب سے کڑا امتحان ثابت ہوا جب میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میری کہانی بہت عجیب ہے، اتنی عجیب کہ کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا، مگر یہی حقیقت تھی جو میرا نصیب بن چکی تھی۔ میری بد نصیبی کا یہ سفر تو تبھی شروع ہو گیا تھا جب میں اپنے باپ شاہد خان کے گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ میں ابا اماں کی اکلوتی اولاد تھی، جس کی پیدائش پر نہ اماں کو کوئی خوشی تھی نہ ابا کو، کیونکہ وہ دونوں بیٹے کی خواہش رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک بیٹیاں صرف بوجھ تھیں، اسی لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے گھر کبھی بیٹی ہو جس کا بوجھ ان کی کمر توڑ کر رکھ دے۔ مگر کہتے ہیں نا کہ اکثر وہی ہوتا ہے جو انسان چاہتا ہی نہیں۔ میری پھپھو بتاتی تھی کہ جب میری ماں امید سے تھی تو میرے ابا میری ماں کو روز اپنے پیر بابا سے پانی دم کروا کے لا کر دیتا تھا، اور ابا کو پیر کے دم کیے پانی پر پورا یقین تھا کہ بیٹی نہیں ہوگی۔ وہ پانی بھی کوئی عام پانی جیسا نہیں تھا، بلکہ گدلے سے رنگ کا پانی ہوتا تھا جس میں سے عجیب قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور اماں وہ پانی پیتی تو اس کا جی متلانے لگتا اور طبیعت خراب ہو جاتی۔ مگر پیر بابا کا کہنا تھا کہ آخری 3 مہینے روز یہ پانی پینا ضروری تھا، اگر ایک بھی دن ناغہ پڑ جائے تو بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہوگی۔ اسی لیے ابا روزانہ پیر بابا کے پاس جا کر وہ پانی لاتا اور اپنے سامنے اماں کو پلایا کرتا تھا۔ ابا کے اس پیر پر، اس اندھے یقین پر دادا اور دادی بہت غصہ کرتے تھے، مگر پتہ نہیں ابا کو وہ پیر ملا کہاں سے تھا۔ دراصل میرے ابا ایک دریا کے کنارے بنی چھوٹی سی بستی میں اپنے خاندان کے ساتھ آباد تھے، جہاں ایسے پیر فقیر آرام سے مل جایا کرتے تھے۔ بستی کے آس پاس چھوٹی بڑی اور بستیاں بھی تھیں۔ ان بستیوں میں عام طور پر دریا سے مچھلیاں پکڑنے والے مچھیرے رہا کرتے تھے، اور کچھ لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ میرا ابا بھی کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا۔ بستی سے تھوڑا دور دادا کی زمین تھی جس کا ایک حصہ میرے باپ کے حصے میں آیا تھا۔ اسی زمین کے دوسری طرف میرے ابا کو ایک آدمی ملتا تھا جو وہاں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ وہ آدمی تعویذ دھاگے کا کام کیا کرتا تھا۔ بعد میں اس نے پیری فقیری شروع کر دی، اور ابا پتہ نہیں کیسے اس کی باتوں میں آ گیا۔ اماں سے شادی کے بعد ابا نے پیر سے بیٹے کی خواہش کا ذکر کیا تو اس نے پانی دم کر کے دینا شروع کر دیا۔ اس وقت اماں کا 7واں مہینہ شروع ہونے والا تھا، اور پھر روز اماں کو وہ پانی پینا پڑتا، مگر اماں خود بھی تو بیٹا ہی چاہتی تھی، اسی لیے دل خراب ہوتا یا طبیعت، وہ پانی لازمی پیتی تھی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ابا نے پانی لے کر آیا تو اماں غسل خانے میں نہا رہی تھی، تو ابا نے وہ پانی اماں کی چارپائی کے ساتھ ایک میز پر رکھ دیا۔ ابا کو کھیتوں میں جانے کی جلدی تھی، اس لیے اماں کو آواز دے کر پانی پینے کی تاکید کرتا ہوا وہ کھیتوں پر چلا گیا۔ مگر جب اماں نہا کر نکلی تو اس نے دیکھا کہ پانی تو کمرے میں کہیں موجود ہی نہیں تھا۔ اماں نے ڈر کے مارے یہ بات ابا کو نہیں بتائی، اور جب وہ گھر آیا تو اماں نے جھوٹ بول دیا کہ اس نے پانی پی لیا تھا۔ پھر جب کچھ دن بعد میری ولادت کا وقت آیا تو اماں کو دائی کے پاس چھوڑ کر ابا اپنے پیر بابا کے پاس چلا گیا، اور میرے پیدا ہونے کی خبر سن کر 2 دن تک گھر واپس ہی نہ آیا۔ پیر نے اسے کہا کہ ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بیٹی کا منحوس سایہ اس کے گھر پڑ گیا تھا، اور ابا نے بھی آ کر اماں سے غصے سے پوچھا تو اماں نے پانی میں ناغے والی بات ابا کو بتا دی۔ ابا بے حد غصے میں تھا، مگر اب کیا کر سکتا تھا؟ مگر اس طرح ابا اور اماں کا یقین پیر بابا پر پختہ ہو گیا۔ دادی نے ابا کا غصہ دیکھتے ہوئے اسے سمجھایا کہ اگلی بار بیٹا بھی آ جائے گا۔ یہ سن کر ابا کو کچھ تسلی ہوئی اور ابا نے بیٹی کا وجود قبول کر لیا، مگر کئی دن تک بیٹی کو گود میں نہیں اٹھاتا تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ جب میں 4 سال کی ہو گئی اور دوسرے بچے کی تمام کوششیں ناکام ہونے لگیں تو ابا کے دل میں میرے لیے نفرت مزید بڑھنے لگ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر راضی نہیں تھا، اس لیے اماں نے مجھے ابا کے زیادہ سامنے آنے سے منع کر دیا تھا۔ مگر ایک تو میں اس وقت بچی تھی، دوسرا ابا کا گھر کوئی بنگلے جیسا بڑا نہ تھا کہ میں کسی کمرے یا کونے میں چھپی رہتی۔ گھر کے نام پر صرف 2 کمرے اور ایک چھوٹا سا صحن تھا جس کی دیواروں اور فرش پر مٹی کی لیپائی کی گئی تھی۔ ہماری بستی چونکہ دریا سے تھوڑے فاصلے پر تھی، اسی لیے سب نے اینٹ اور گارے سے گھر بنا رکھے تھے۔ جو بستیاں زیادہ قریب تھیں وہاں کافی لوگ جھونپڑیوں میں بھی رہا کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں دادا دادی تھے اور اماں ابا۔
میرا ہونا نہ ہونا تو شروع سے ہی معنی نہیں رکھتا تھا۔ جب میں 5 سال کی ہوئی تو دادا کا انتقال ہو گیا اور ساتھ ہی ابا کے مویشیوں میں سے ایک بھینس مر گئی تو ابا نے مجھے منحوس قرار دے دیا۔ بیٹا پیدا نہ ہونے کی وجہ سے ابا کے نزدیک تو میں پہلے ہی مجرم تھی۔ پھر اماں کا دیسی علاج بھی شروع کر دیا گیا اور ابا آئے دن اپنے پیر بابا سے کوئی بوٹی پڑوا کے لاتا یا دم کروانے اسے پیر کے گھر لے جاتا، مگر دوسری اولاد کا سکھ اماں ابا کی قسمت میں نہیں تھا۔ ابا سارا دن کھیتوں پر کام کرتا تھا اور وہیں قریب بنے پیر کے آستانے پر حاضری دیتا رہتا۔ ابا کہتا تھا کہ دور دور سے لوگ پیر بابا کے پاس آتے ہیں اور ان کی منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، مگر پتہ نہیں کیوں ابا پر قسمت کی دیوی مہربان نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن بہت عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا دراصل یہ کہ ایک دن ابا جب کھیتوں سے واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں 7 لڈو تھے جن کا رنگ سرخ تھا۔ دیکھنے میں ہی وہ لڈو عام مٹھائی سے مختلف معلوم ہو رہے تھے اور ان کا سائز انڈے جتنا تھا۔ دادی کے پوچھنے پر ابا نے بتایا کہ یہ انڈے خاص قسم کی جڑی بوٹیوں سے بنائے گئے ہیں اور اس پر پیر بابا نے دم کیا ہے۔ اب دیکھنا میرے ہاں بیٹا ضرور ہوگا۔ دادی نے ابا کی بات سنی تو منہ بنا کر کہنے لگیں کہ ایسے جعلی پیر فقیر کسی کام کے نہیں ہوتے۔ اللہ نے اولاد دینی ہوئی تو ضرور دے گا، ورنہ کسی کا کوئی زور نہیں۔ ابا یہ بات سن کر غصے میں آ گیا اور دادی کو کہنے لگا کہ دیکھنا اس بار اولاد کی امید جاگے گی، اور پھر اماں سے کہنے لگا یہ 7 لڈو ہیں، روز صبح نہار منہ 1 لڈو کھانا ہے اور اس کے بعد 2 گھنٹے آسمان کے نیچے بال کھول کر بیٹھے رہنا ہے۔ اماں نے جب 2 گھنٹے بیٹھنے والی بات سنی تو کچھ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ گرمیوں کی صبح تو سورج جلدی اگاتا ہے اور فوری طور پر گرمی ہونے لگتی ہے، تو 2 گھنٹے آسمان کے نیچے بیٹھنے سے تو بہت گرمی لگے گی۔ مگر ابا کہاں کسی کی سننے والا تھا۔ ابا نے اماں کو مارنا شروع کر دیا کہ پہلے بھی تیری غلطی کی وجہ سے بیٹی پیدا ہوئی، اگر تو وہ پانی پی لیتی اور ناغہ نہ کرتی تو آج میرا بیٹا آنگن میں کھیل رہا ہوتا۔ اماں ویسے ہی ابا سے ڈرتی تھی، وہ جب دل چاہتا اماں کو پیٹ ڈالتا تھا، اسی لیے اماں کے پاس ابا کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ دوسری صبح ابا نے نہار منہ اماں کو لڈو کھلایا تو اماں کو الٹی آ گئی۔ لڈو بہت کڑوا تھا مگر ابا نے زبردستی پورا لڈو کھلا دیا اور پھر اماں اپنے بال کھول کر صحن میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ گئی اور ابا کمرے کے اندر کرسی رکھ کر بیٹھ گیا اور اماں کو دیکھتا رہا کہ وہ درمیان میں اٹھ نہ جائے۔ ایسے اماں 2 گھنٹے دھوپ میں بیٹھی رہی اور پھر روز یہی ہونے لگا، مگر 5ویں دن جب اماں دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک دم سے بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی۔ میں دوسرے کمرے میں دادی کے پاس کھڑی روز یہ تماشا دیکھتی تھی، مگر جب اس دن اماں بے ہوش ہوئی تو میری جان نکل گئی۔ میں بھاگ کر اماں کے پاس گئی مگر ابا نے مجھے 2 تھپڑ لگا کے بھگا دیا اور خود اماں پر پانی ڈال کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اماں کو ہوش آیا تو اسے چکر آ رہے تھے اور رنگ پیلا پڑ چکا تھا، مگر ابا نے اسے زبردستی وہیں بیٹھ کر ٹائم پورا کرنے کو کہا۔ اماں بڑی مشکل سے وہاں بیٹھی رہیں۔ آدھے گھنٹے بعد وقت پورا ہوا تو اماں کو دادی نے وہاں سے اٹھایا اور کچھ کھلا پلا کر اسے گاؤں کے حکیم کے پاس لے گئیں۔ حکیم کہنے لگا کہ اماں بہت کمزور ہے اور گرمی سے بچنے کو کہا۔ اس دن کے بعد سے میں بہت ڈر گئی تھی، اگر اماں کو کچھ ہو جاتا تو مجھے تو ابا جان سے ہی مار دے گا۔ پھر باقی کے 2 دن بھی بڑی مشکل سے اماں نے پورے کیے۔ اس واقعے کے بعد پورے 3 ماہ گزر جانے پر بھی کوئی خوشخبری نہ ملی تو ابا نے اماں کو خوب مارا اور جب دل بھر گیا تو گھر سے باہر چلا گیا اور اس کے بعد پورے 2 دن گھر واپس نہ آیا۔ 2 دن اماں بیچاری چارپائی پر پڑی رہی۔ اب اس میں مزید مار کو سہنے کی ہمت نہیں تھی، وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، مگر ابا کے وہم کا کوئی علاج تھا ہی نہیں۔ 2 دن بعد جب ابا گھر آیا تو اماں سے کہنے لگا کہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب پیر بابا کے پاس جانا پڑے گا، وہی بتائیں گے کہ اب کیا کرنا ہے۔ اماں نے یہ سن کر انکار کرنا چاہا مگر وہ بول کر مار کھانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے چپ رہیں، مگر دادی نے ابا کو منع کر دیا کہ اماں کہیں نہیں جائے گی اور اب اولاد کا خیال دل سے نکال دو۔ ابا نے دادی کی ایک بات مان لی اور اماں کو دوبارہ پیر کے پاس جانے کا نہیں کہا، مگر پیر بابا کا بھیجا ہوا پانی یا کوئی نہ کوئی جڑی بوٹی آئے دن گھر آتی رہتی اور اماں کو یہ سب کرنا پڑتا۔ اب تو اماں کو بھی اولاد کے نام سے چڑ ہونے لگی تھی اور اماں کا رویہ آہستہ آہستہ میرے ساتھ اچھا ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ مجھے پیار بھی کرنے لگ گئی تھی اور کبھی میرے بالوں میں تیل ڈال کر سر کی مالش کر دیتی تو کبھی میرے لیے کوئی کھانے کی چیز میری مرضی سے بنا دیتی۔ میں تو اس میں ہی بے حد خوش تھی کہ چلو اب ماں کا پیار تو مجھے ملنے لگا تھا، اور دادی بھی یہ دیکھ کر بہت خوش تھی۔ کچھ عرصہ
اور گزر گیا۔ میں 15 سال کی ہو گئی تھی اور خوب رنگ و روپ نکال لیا تھا۔ میری رنگت دودھ کی طرح سفید اور نین نقش بہت پیارے تھے۔ ساری بستی میں میرے حسن کا چرچا ہونے لگا تو اماں کو یہ فکر کھانے لگی کہ میرا رشتہ کہاں کرے گی، کیونکہ بستی کے لڑکے تو کالے اور ابا جیسے ہی تھے، جن کو جہالت آخری حد تک لے جاتی ہے۔ اور اماں 15 سالوں سے ابا کے ظلم سہ رہی تھی، اور اب تک ابا کی کوششیں جاری تھیں کہ کسی طرح اسے بیٹا مل جائے۔ اب تو اماں کا رنگ روپ بھی نہیں رہا تھا، صحت تو بہت خراب ہو چکی تھی۔ ایک دن اماں کو دوسری شادی کی دھمکی دے ڈالی تو اماں اور بھی ڈر گئی، اور پھر ابا پیر بابا سے جو بھی لاتا اماں چپ کر کے کھا لیتی اور کبھی ابا سے آنکھ بچا کر وہ چیزیں ضائع کر دیتی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ ایسے پیر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے۔ اسی سال دادی کا انتقال ہو گیا اور ابا کو اب روکنے والا کوئی نہ رہا تھا۔ ابا نے فوراً ماں کو پیر بابا کے پاس لے جانے کا ارادہ کیا۔ اماں خاموشی سے چلی گئی، مگر واپس آ کر اماں بہت روئی۔ میں بڑی پریشان تھی کہ آخر ہوا کیا ہے جو اماں ایسے رو رہی تھی۔ تو میرے پوچھنے پر اماں نے بتایا کہ پیر بابا نہایت گندی نیت کا انسان ہے، اور اس نے 7 روز اماں کو بلایا ہے۔ کہتا ہے کہ بہت بڑی بندش کی گئی ہے، اس کا توڑ کرنا لازمی ہے۔ اماں اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، مگر ابا کچھ سننے کو تیار نہ تھا، نہ سمجھنے کو۔ وہ پیر کے بتائے ہوئے وقت پر روز اماں کو وہاں لے جاتا اور اسے پیر کے گھر کے چھوٹے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر خود باہر بیٹھا رہتا۔ ڈھونگی پیر نے اماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی، مگر اماں کسی طرح اس کے قابو میں نہ آئی۔ تو پیر نے 7 دن بعد ابا سے کہہ دیا کہ تیری بیوی اب کسی کام کی نہیں رہی، یہ تجھے بیٹا نہیں دے سکتی، تو اسے چھوڑ کر دوسری شادی کر لے۔ مگر ابا نے کہا یہ اتنا آسان نہیں ہے، بستی والے 100 باتیں بنائیں گے۔ تو پیر نے ابا کو کان میں کچھ کہا اور ابا نے تائید میں سر ہلا دیا۔ اماں بیچاری یہ سب سن کر روتی رہی اور گھر آ کر ابا کے پیر پکڑنے لگی کہ اس عمر میں اسے چھوڑے مت، وہ آخر کہاں جائے گی۔ تو ابا نے کہا ٹھیک ہے، پھر تو اور تیری بیٹی کل میرے ساتھ پیر بابا کے پاس چلیں گے۔ پیر بابا نے کہا کہ بیٹی کو لے کر آنا تاکہ ماں بیٹی دونوں کو دم کر کے نحوست دور کی جا سکے۔ مگر اماں نے صاف انکار کر دیا اور کہا بے شک مجھے قتل کر دو، مگر میں اپنی بچی کو لے کر وہاں نہیں جاؤں گی۔ یہ سب سن کر میں بھی بہت سہم گئی تھی اور دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ اماں ایسے ہی ابا کے سامنے ڈٹ جائے تو ہم ابا کی ان باتوں سے بچ جائیں گے۔ ابا نے جب اماں کو ایسے غصے میں دیکھا تو اس نے زبردستی کرنا مناسب نہ سمجھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اماں شور کر کے بستی کو اکٹھا کر لے گی اور بستی والے مل کر میرا نکاح کروا دیں گے تاکہ میری عزت محفوظ رہے۔ کچھ دن بعد ابا حسب معمول پیر بابا کے پاس سے ہو کر گھر آیا تو آتے ہی ابا نے پھر سے ہنگامہ شروع کر دیا اور اماں کو مارنے لگا۔ لیکن اس دن میں سامنے آ گئی اور میں نے اماں کو بچانا چاہا تو ابا کو اور غصہ آ گیا۔ ابا نے غصے میں آ کر اماں کو طلاق دے دی۔ یہ طلاق کے 3 الفاظ سن کر اماں سکتے میں آ گئی۔ وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی اور میں بھی اماں کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، اماں کو سنبھال رہی تھی۔ ابا فوراً گھر سے باہر چلا گیا اور آدھے گھنٹے بعد واپس آ گیا، اور آتے ہی ابا نے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور رونے لگا۔ پھر ابا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ میرے پاس اس چیز کا ایک حل موجود ہے، اگر بیٹی تو میری بات مان لے تو تیری اماں دوبارہ میرے نکاح میں آ سکتی ہے۔ ابا نے پہلی بار مجھے بیٹی کہا تھا۔ یہ سن کر اماں اور میں ہم دونوں ابا کی جانب دیکھنے لگے۔ ابا اب تک ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے فوراً ابا کے ہاتھ تھام لی اور کہا کہ ابا مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے، جو تو کہے گا میں کروں گی۔ لیکن جو ابا نے کہا وہ میرے لیے بجلی گرنے سے کم نہیں تھا۔ ابا نے کہا کہ وہ پیر بابا کے پاس گیا تھا اور اس نے کہا ہے اگر تیری بیٹی کی شادی ایک امیر آدمی سے کر دی جائے تو اس طلاق کا کفارہ ہو جائے گا اور یہ حلالے جیسا ہوگا، اس کے بعد میں تیری ماں سے دوبارہ شادی کر لوں گا۔ ابا کی بات تھی تو بہت عجیب، مگر میں یا میری ماں جانتے ہی نہیں تھے کہ ابا غلط کہہ رہا ہے یا صحیح۔ مجھے تو بس اپنی ماں کی زندگی اور گھر بچانا تھا۔ میں نے فوراً ابا کی بات مان لی اور کہا جس سے چاہے شادی کر دو، مگر میری اماں کو گھر سے مت نکالنا۔ یہ سنتے ہی ابا خوش ہو گیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے بیٹی کہہ کر بلانے لگا، اور پھر کہنے لگا کہ میں تیرے نکاح کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ ادھر میری ماں نے رو رو کے حال برا کر لیا تھا، مگر ہم یہ بات گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکال سکتے تھے، اس لیے اماں نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اٹھ کر میرے لیے نکاح کا جوڑا نکالا۔ کچھ دیر بعد ابا واپس آ گیا اور اس نے کہا کہ اگر نکاح سے پہلے کسی نے میرے ہونے والے دولہا کو دیکھا تو سب جلن کے مارے باتیں بنائیں گے کہ اتنے امیر آدمی سے بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے۔ ابا نے مجھے اور اماں کو چھوٹے کمرے میں بھیج دیا
اور خود بڑے کمرے میں مہمان بلا لیے اور پھر میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد بھی میرے دلہا کے چہرے پر سیرا بندھا ہوا تھا۔ اس طرح مجھے رخصت کر دیا گیا۔ بستی میں سے کوئی میرے نکاح میں شامل نہیں ہوا تھا، اور ایسا کیوں تھا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا۔ میں رخصت ہو کر اس آدمی کے ساتھ اس کی کار میں بیٹھ گئی۔ کافی دیر کار چلتی رہی اور پھر ایک بڑا سا گھر آیا جس کے سامنے گاڑی رکی۔ گھر کے اندر سے ایک عورت باہر آئی اور مجھے کار سے اتار کر اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے کر گئی اور پھر اس نے مجھے نہایت خوبصورت سرخ رنگ کا جوڑا دیا اور پہننے کو کہا۔ جب میں جوڑا پہن کر آئی تو اس نے مجھے دلہن کی طرح سجا دیا اور پلنگ پر بیٹھنے کو کہا اور خود وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں ایک آدمی آیا جس کی شکل بہت کرخت تھی اور اس کی لمبی لمبی داڑھی بھی تھی، اور اس نے مجھے منہ دکھائی کی انگوٹھی دی تو مجھے پتا چلا وہی میرا دولہا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ ابا نے ایک بوڑھے آدمی سے میری شادی کر دی تھی، مگر اب میں بے بس تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کے بعد 4-5 دن گزر چکے تھے مگر میں اب تک واپس اماں کے گھر نہیں گئی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا تو وہ مجھے میرے ابا کے گھر لے گیا، جہاں پہنچ کر میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہاں اماں تو موجود ہی نہیں تھی، مگر ایک خوبصورت لڑکی لال جوڑا پہنے گھر کے کام کاج کر رہی تھی۔ اس لڑکی کے اشارے کنارے ایسے تھے کہ وہ کسی شریف گھر کی نہیں لگتی تھی۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ اماں کہاں ہے تو ابا نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی اب تیری اماں ہے۔ ابا کی بات سن کر میں صدمے سے نڈھال ہو گئی۔ میں نے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا، اس نے کہاں جانا تھا، یہیں رہتی ہے اور گھر کے کام کرتی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے شوہر مجھے باہر سے ہی چھوڑ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے لینے آ گئے اور تھوڑی دیر بعد جب اماں سودا سلف لے کر آئی تو میرے شوہر کو دیکھتے ہی اماں نے چیخنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ ابا کا پیر بابا ہی تھا جس نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ مگر ان سب میں کسی کا کیا گیا، زندگی تو میری اور اماں کی برباد ہوئی تھی۔ ابا نے اماں کو چپ کر کے کمرے میں جانے کا کہا اور خود اپنے پیر کو لے کر بڑے کمرے میں چلا گیا۔ اماں اور میں خوب روئے اور پھر اماں نے میرے کان میں کہا کہ اب وہ بہانہ بنا کر میرے ساتھ ہی جائے گی، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ پیر یعنی میرے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ میں طلاق کے بعد یہاں نہیں رہ سکتی، اسی لیے مجھے بھی میری بیٹی کے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ، میں وہاں تمہاری خدمت کروں گی۔ پیر نے یہ بات مان لی اور ہم دونوں ماں بیٹی میرے یعنی پیر کے گھر پہنچ گئے۔ یہاں آنے کے بعد میری ماں نے میرے ہی گھر میں نوکرانیوں کی طرح کام کرنا شروع کر دیا، مگر اس کا یہاں آنے کا کچھ مقصد بھی تھا۔ جیسے ہی موقع ملتا میں اماں کے ساتھ کام کروا دیتی، مگر یہ سب بہت مشکل تھا، کیونکہ گھر میں پیر کی 3 بیویاں اور بھی رہتی تھیں اور 1 درجن کے قریب بچے بھی تھے، مگر وہ گھر کے پچھلے حصے میں رہتے تھے اور میرا کمرہ اگلے حصے میں تھا جو جدید طرز پر بنا ہوا تھا۔ مجھے اور اماں کو یہاں رہتے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ اب پیر مجھ پر اور اماں پر بھروسہ کرنے لگ گیا تھا کہ یہ دونوں ماں بیٹی اب کہیں نہیں جا سکتی۔ ایک دن میرے کہنے پر وہ مجھے اور اماں کو شہر لے گیا اور بہت ساری شاپنگ کروائی، اور اس کے بعد اکثر ایسا ہونے لگا۔ وہ ہم دونوں کو گاڑی میں شہر لے جاتا اور ہم خریداری کے بعد کھانا بھی باہر ہی کھا کر آتے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، پھر ایک دن بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، مگر یہی وہ دن تھا جس کے انتظار میں ہم ماں بیٹی تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک روز پیر جب گھر آیا تو اس کی بیویاں آپس میں لڑ رہی تھیں۔ اس نے اپنی بیویوں کی باتیں سن کر ان کا آپس میں فیصلہ کروایا اور پھر آرام کرنے کے لیے بیٹھک میں جا کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے ملنے کچھ لوگ آئے اور پھر کافی دیر تک وہ بیٹھک میں بیٹھے رہے۔ شام کا وقت تھا اور اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا جب اچانک سے گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ میرا کمرہ چونکہ گھر کے اگلے حصے میں تھا، اس لیے میں اور اماں پہلے بیٹھک کی طرف جانے کو نکلے، مگر اتنے میں اس کی 3 بیویاں اور بچے بھی بھاگ کر آ گئے اور گھر میں موجود پیر کے چیلے جو اس وقت بیٹھک میں نہیں تھے، وہ سب بھی بھاگ کر بیٹھک میں گئے۔ کسی نے دشمنی میں پیر کو گولی مار دی تھی۔ ہم ماں بیٹی ہکا بکا یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اس وقت وہاں عجیب ہی سما بنا ہوا تھا، کوئی رود ہو رہا تھا، کوئی چیخ چلا رہا تھا۔ ایسے میں اماں نے مجھے اشارہ کیا تو میں اٹھ کر چپکے سے دروازے سے باہر نکل گئی اور مجھے وہاں سے شہر جانے والی سڑک کا راستہ معلوم تھا۔ میں بھاگتے بھاگتے وہاں تک پہنچ گئی اور اماں کا انتظار کرنے لگی۔ 10 منٹ تک اماں بھی وہاں آ گئی تو میں نے پوچھا کسی کو شک تو نہیں ہوا؟ اماں نے بتایا کہ وہاں گھر میں اب تک واویلا مچا ہوا ہے، کسی کو ہوش ہی نہیں تھا، اس لیے میں چپکے سے کمرے میں جا کر پرس اٹھا لائی ہوں جس میں ہم ماں بیٹی کچھ وقت سے پیسے جوڑ رہے تھے۔
پھر رات والی بس آ گئی اور ہم اس بس میں بیٹھ کر شہر پہنچ گئے۔ شہر جانے کے بعد بس اڈے سے رکشہ کروا کے ہم ایک فلاحی ادارے میں چلے گئے۔ وہ ایک بہت نامور ادارہ تھا، اس لیے ہمیں تسلی تھی اور سب سے زیادہ سکون یہ تھا کہ میں اس جعلی پیر سے آزاد ہو چکی تھی۔ لیکن مجھے ڈر تھا کہ ہمارے پیچھے کوئی نہ آ جائے۔ مگر اماں نے کہا جب وہ ڈھونگی پیر زندہ ہی نہیں رہا تھا تو کون ہمارے پیچھے آئے گا، اور ابا کو تو ہم سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ اس خود غرض باپ نے تو میری زندگی برباد کر دی تھی۔ یہاں فلاحی ادارے میں اب ہم محفوظ تھے۔ ادارے میں آنے کے بعد اماں نے کسی کو یہاں میری شادی کا نہیں بتایا تھا، کیونکہ میری عمر 16 سال تھی۔ اماں نے کہا کہ ہمارا دنیا میں کوئی نہیں، میری بچی یتیم ہے۔ پھر میں نے یہاں سلائی کڑھائی کا کام سیکھنا شروع کر دیا، اور اماں بھی مختلف کام کرنے لگی، جس کی ہمیں اجرت بھی مل جاتی اور رہنے کو محفوظ چھت تو تھی ہی۔ اب مجھے سکون سے نیند آتی تھی، مگر نیند میں بھی میں اکثر ڈر جاتی اور چونک کر اٹھ جاتی۔ میں سوچتی تھی کہ اپنے باپ کی وجہ سے جانے مجھے اس جعلی پیر کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی پڑتی۔ کاش میرا باپ جہالت کی ساری حدیں پار نہ کرتا تو ہم ماں بیٹی آج بھی اس کے پاس اور ساتھ ہوتے۔ مگر جو ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے، اور اب ہمارے ساتھ سب اچھا ہی ہونا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔